بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریم قرآن پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس رکوع میں 9 آیات ہیں، آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 112 تک۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے اخلاقی و نفسیاتی، اعتقادی و نظریاتی، سماجی و معاشرتی اور قومی و اجتماعی احوال کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا تھا، جس سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھی کہ یہودی اب کسی طور پر بھی صحت و سلامتی کے اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت، مقاصد دین کی تکمیل اور تمام انسانیت کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دوسری طرف بنی اسماعیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خلافت، مقاصد دین کی تکمیل اور تمام انسانیت کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے انفرادی، خانگی، سماجی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کی ہر سطح پر تیار فرمایا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی اور خود کو سنوارنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا تذکرہ ہے کہ جب انہیں ان کی ہمہ جہت پستی سے نکلنے اور اخلاقی، اعتقادی، سماجی اور قومی حالت کو سنوارنے کا موقع ملا، تب بھی انہوں نے اپنے نسلی تعصب، جماعتی حسد اور فرقہ وارانہ نفسیات کی وجہ سے مقاصد دین کی تکمیل اور انسانیت کے مشترکہ مفادات کے حصول کی نبوی جد و جہد میں شامل ہونے کی دعوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ پوری شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت اور دشمنی اور عداوت پر اتر آئے۔ آیت نمبر 104 کا مضمون یہ ہے، یہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی سماجی صورتحال اور معاشرتی کشمکش کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے جہاں مشرکانہ رسوم و رواج، ثقافت و کلچر کا خاتمہ ہو رہا تھا، وہاں پر یہودیوں کا سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی اثر و رسوخ بھی تیزی کے ساتھ زوال پذیر تھا۔ یہودی اپنے اس اثر و رسوخ کی بقا کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے تھے اور ہر وقت گروہ منافقین کو تقویت دینے اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے اسباب کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں یہ لوگ شرکت کرتے، دوران گفتگو ایسے الفاظ استعمال کرتے جس کے ایک سے زائد معانی ہوتے اور بعد میں اپنی نجی محفلوں میں اور عوام الناس کے سامنے وہ معنی مراد لیتے اپنی گفتگو سے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی تحقیر، اہانت کا پہلو نکلے، غلط فہمیاں پیدا ہوں، افواہوں کا بازار گرم ہو، دعوت کی تاثیر میں کمی واقع ہو، دلوں میں مقاصد دین کی جد و جہد کا وقار، عظمت اور سنجیدگی متاثر ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہود کی جانب سے کی جانے والی اس قسم کی شرارت سے بچنے کا اور ان سے آگاہ رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، جب تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران گفتگو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو یہود اور منافقین کی طرح یہ مت کہو کہ راعنا، کیونکہ یہ لفظ ایک سے زائد معنی رکھتا ہے جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے، اور جو کچھ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اطاعت اور فرمانبرداری کی خاطر غور سے سنو۔
اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ہے، مکافات عمل ہے۔ پھر اگلی آیت نمبر 105 میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ قرآن و سنت کا نزول انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے، اور انسانیت پر خیر و بلائی کا اعلیٰ ترین انسانیت کے لیے ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسانوں کو زندگی کے تمام دائروں میں کامیابی کے عظیم مقاصد اور ان کی تکمیل کے واضح مناہج، رستے اور طریقے عطا کیے گئے ہیں، اور اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کی نوی جد و جہد کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں اور زندگی میں کامیابی کے زینے طے کریں۔ لیکن یہ بات دو گروہوں کو گوارا نہیں ہے، مشرکین اور ان کے ساتھ اہل کتاب کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کی اتباع کریں اور ترقی کے منازل طے کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کسی قسم کی بھی کوئی خیر، کوئی بلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو۔ فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ مقاصد دین کی تکمیل کی نبوی جد و جہد میں شامل ہونے سے انکار کا رستہ اختیار کر چکے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ مشرکین بھی، یہ دونوں جماعتیں نہیں چاہتی کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر و بلائی نازل ہو، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے زندگی کی ہر سطح پر کامیابی کے عظیم مقاصد تمہیں عطا کیے جائیں اور تم ان کی تکمیل کی جد و جہد کر کے کامیابی کے منازل طے کر سکو۔ حالانکہ وحی الہی کے ذریعے انسانیت کی تعمیر و ارتقاء کے یہ جو عظیم مقاصد ہیں، ان کو عطا کرنے کے حوالے سے اللہ کا قانون انسانی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت و ہدایت کی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے عظیم فضل کے مالک ہیں۔ پھر اگلی آیت یعنی آیت نمبر 106 کا مضمون یہ ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کے ایک شبے اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ دراصل مقاصد دین کی تکمیل کی نبوی جد و جہد کے حوالے سے مدینہ کے لوگوں میں خصوصاً نو مسلموں میں یہودی غلط فہمیاں اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے یہ شبہات پیدا کر رہے تھے۔ وہ شبہ کیا تھا کہ قرآن حکیم نے اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے یہ اسی وحی کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مقاصد نبوت جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات وہی ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا، دین اسلام اسی دین کی تکمیل ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پہ نازل ہوتا رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس دین جو ایک ہی دین ہے سارے انبیاء کا، اس پر عمل کے طریقہ کار یعنی شریعتوں کے اختلاف کا فرق ہے، یعنی شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں جو زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہی ہیں۔ یہود یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سچ ہے کہ شریعتوں کا اختلاف ہے، مگر اپنے نسلی تعصب اور مذہبی پیشوائی کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک اگر اسی وحی کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اللہ نے نبی بنایا ہے جس نے حضرت موسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کو نبی بنایا، اور یہ جو دین اسلام ہے یہ وہی اسی دین کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پہ نازل ہوا، تو پھر اس شریعت میں اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں اختلاف کیوں ہے؟ اور دوسرا اعتراض وہ یہ کر رہے تھے
کہ اس دین اگر یہ دین سچا ہے تو اس کے احکامات کیوں بار بار تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں فرمایا کہ جو شریعتوں کا اختلاف ہے، ایک شریعت کے بعد دوسری نئی شریعت آتی ہے یا ایک حکم کو ختم کر کے نیا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک شریعت بسا اوقات یعنی دین پر عمل کرنے کے طریقے کو شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ عمل کرنے کا طریقہ مخصوص زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر نئے زمانے کے لیے نئی شریعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی شریعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی لے کر آئے۔ دین سب کا ایک تھا، لیکن شریعتیں اس لیے مختلف تھیں کہ بعض پچھلی شریعتیں مخصوص زمانوں کے لیے تھیں۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ کبھی کبھی شریعتوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ بلایا کیسے جاتا ہے کہ لوگ اس میں اتنی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی اصلیت مسخ ہو جاتی ہے۔ ان دو حالتیں، جب یہ دو حالتیں طاری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نئی شریعت یا نیا حکم بیچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی اس حوالے سے سنت یہ بھی ہے کہ شریعتوں کا نسخ ہو یا شریعتوں کا بھول جانا ہو، ہر نئی جو شریعت ہے، نئی جو تعلیم ہے، وہ پہلی تعلیم اپنی افادیت میں پہلی تعلیم سے بہتر ہوگی یا کم از کم اتنی ہوگی، یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے کم درجے کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نئی آنے والی شریعت پہلی شریعت سے کم درجے کی ہو، کیونکہ مقصد جو اللہ تعالیٰ کے ہے وہ اعلیٰ انسانی اقدار کی تکمیل اور ارتقاء ہے، تنزل اور کمتری نہیں ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ احکام شریعت کی آیات میں سے اگر کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں سے بلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی جیسا نیا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب اگر مقاصد دین کی تکمیل کے لیے شریعت موسوی، شریعت عیسوی کی جگہ شریعت محمدی کے نئے احکام نازل کیے گئے ہیں، اور شریعت محمدی کے احکام میں بھی بعض احکام ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں کہ لوگ اس سے تشویش میں مبتلا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں؟ پھر اگلی آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین میں حکومت اور بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مقاصد دین کی جد و جہد کے راستے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہارا مددگار ہو، حامی ہو۔ اگلی آیت نمبر 108 کا مضمون یہ ہے کہ اس آیت میں اہل اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے جیسے سوالات یہود نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات اس لیے وہ کرتے تھے کہ انہیں شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنا پڑے یا کم از کم اس کے عمل درآمد میں تاخیر ہو جائے۔ تو ایسے سوالات کرنے سے کسی بھی نبی کے ساتھ ایسے سوالات کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ایسے سوالات سے منع کیا گیا۔ یہ سوالات دراصل یہودی ان کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر شریعت کے نفاذ اور دین کے مقاصد کی تکمیل کی جد و جہد میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے بارے میں سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے اور ان مقاصد کی تکمیل کو آسان بنانے کے لیے اگر سوالات کیے جائیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی نقل فرمائے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ کیا تم چاہو گے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کہ اپنے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مقاصد دین کی تکمیل کی جد و جہد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنے لگو، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ اس مقصد سے اللہ کے کسی نبی کو سوال کرنا کفر ہے،
اور جس شخص نے اس قسم کے سوالات کر کے ایمان کی حالت کو کفر کی حالت سے تبدیل کر لیا، مقاصد دین کی تکمیل کے سیدھے رستے سے وہ یقیناً بھٹک گیا، ضل سواء السبیل۔ پھر آیت نمبر 109 کا مضمون یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ باور کروایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ دین اور مقاصد دین کی تکمیل کی جس نبوی جد و جہد پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے جس میں شریک بھی ہیں، اس کے بدلے اہل ایمان کے لیے بے حد شاندار مستقبل ہے اور انعامات اور نتائج ہیں۔ جن انعامات شاندار مستقبل کی سچائی کا یقین اہل کتاب کو بھی ہے، لیکن صرف حسد اور بغض کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے کسی بھی طرح ان نتائج سے محروم ہو جائیں، اور اس لیے وہ اس جد و جہد کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، شبہات پیدا کر رہے ہیں، ڈس انفارمیشن پیدا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل کتاب کے اس ڈس انفارمیشن اور ان سے خبردار رہیں، لیکن ان سے الجھے نہیں، بلکہ اپنے مقصد پر چلتے رہیں۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اہل کتاب میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے دلوں میں موجود حسد و بغض کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سازشوں اور شبہات کے ذریعے مقاصد دین کی تکمیل کی جد و جہد سے محروم کر دیں، جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف تم لوٹ جاؤ، اور اس کے باوجود کہ مقاصد دین کی تکمیل کی جد و جہد کے کامیاب جو نتائج ہیں، اس کی حقانیت ان پر واضح ہو چکی ہے، وہ خود نہ شریک ہوتے ہیں نہ تمہیں چلنے دیتے ہیں۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی جد و جہد پر مکمل توجہ دو اور اہل کتاب سے الجھنے کے بجائے ان کے بارے میں درگزر سے کام لو، اور یہاں تک کہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر شدہ جو فیصلہ ہے وہ نافذ اللہ تعالیٰ فرما دے، یعنی اس جد و جہد کے فطری نتائج کا عملاً ظہور ہو جائے اور صالح اور بہترین سماج اور امت کی تشکیل مکمل ہو جائے۔ جب یہ ہو جائے گی تو یہود اور نصارہ کو خود ہی جواب مل جائے گا، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 110 کا مفہوم یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہو؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ مقاصد دین کی تکمیل کی اس جد و جہد کے لیے جو مطلوبہ عقلی، نفسیاتی اور اخلاقی صحت و طاقت چاہیے، جو مطلوب ہے، وہ تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے، کیونکہ نماز یہ ساری چیزیں مہیا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ تمہارے اندر صحت مند اجتماعی معاشی رویوں اور معتدل سماجی معاملات کو حل کرنے کا معتدل ملکہ پیدا ہو۔ یقین رکھو کہ اپنے ہم نفسوں یعنی انسانوں کی یعنی مسلمانوں اور انسانوں کی اجتماعی خیر اور بلائی کی جو جد و جہد تم کر رہے ہو، جو پیشگی اقدامات تم اٹھا رہے ہو، اس کے مثبت نتائج تمہیں اللہ کی جناب سے ضرور حاصل ہوں گے۔ بلا شبہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 کا مضمون یہ ہے کہ اس آیت میں اہل مذاہب یعنی اس وقت کے جو ادیان تھے، ان کی ایک اجتماعی گمراہی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور اس کی وحدت اور صحت کو اپنی فرقہ وارانہ نفسیات اور اپنے جاہلانہ تعصبات کی وجہ سے مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ کر ضائع کر دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو ایک ہی دین عطا فرمایا اور صحیح دین عطا فرمایا، لیکن ان کے ماننے والوں نے آپس میں فرقہ وارانہ تعصبات کی وجہ سے اس ایک دین کو بہت سارے فرقوں میں بانٹ کر ضائع کر دیا، حالانکہ یہ دین اور اس کی ہمہ گیر افادیت تمام انسانوں کی مشترکہ میراث تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحیح دین نازل کیا ہے وہ تمام انسانوں کی مشترکہ میراث ہے، وہ کسی خاص گروہ کی میراث نہیں ہے۔ اس دین کے ذریعے کھلنے والا نجات اور کامیابی کا جو دروازہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اس کی بنیاد کسی فرقے یا فرقہ وارانہ تفریق پر نہیں ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی اسی طرح کے
फ़िरक़ा वाराना तअस्सुबात में मुब्तला थे। यहूदी अपने बारे में और ईसाई अपने बारे में दावा करते हुए कहते हैं कि कोई शख्स उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, यानी उसको अल्टीमेट जो कामयाबी है, उखरवी कामयाबी, वो नहीं हासिल हो सकती जब तक कि वो यहूदी, कोई शख्स यहूदी नहीं हो जाता या वो ईसाई नहीं हो जाता। यानी यहूदी कहते हैं कि कोई शख्स उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो यहूदी ना हो जाए, और ईसाई कहते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो ईसाई ना हो जाए। दोनों का ये फ़िरक़ा वाराना दावा हकीकत से बहुत दूर है और महज उनकी जाहलाना उमंगों और मनफी ख्वाहिशात का नतीजा है। कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, पैगम्बर इनसे फरमा दें कि अगर तुम अपने इन दावों में सच्चे हो तो इसकी कोई दलील पेश करो कि यहूदियत और ईसाइयत का फ़िरक़ा जो है ये निजात और कामयाबी का ज़रिया है। अगली आयत जो 112 आयत है और इस रुकू की आखिरी आयत है, उसमें फिर उसूल का ऐलान कर दिया गया। फरमाया कि अल्लाह ताला के कवानीन में निजात और कामयाबी का दारोमदार किसी किस्म की फ़िरक़ा बंदी, मनफी जज्बात और नफ्सियाती ख्वाहिशात पे नहीं है, बल्कि बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हर वो शख्स जिसने महज अल्लाह की रज़ा की खातिर मकासद दीन की तकमील की नबी जद्दोजहद के लिए गैर मशरूत तौर पर असलमा, अपना सर तस्लीम खम कर दिया और आमाल सालिहा की बुनियाद पर तामीर इंसानियत के मकासद को इख्तियार कर लिया, तो इसके लिए इसके परवरदिगार के यहाँ अजर है। ऐसे लोगों को ना तो नाकामी और बुरे अंजाम का कोई खौफ होगा और ना ही इन्हें इन मकासद की तकमील के रस्तों के फुकदान का कोई गम सताएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर इंसानियत की जो जिद्दोजहद है उसके रस्ते भी बिल्कुल वाज़ेह हैं, उसके मकासद व अहदाफ भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो उस जिद्दोजहद और नबवी जिद्दोजहद में शामिल होने वालों को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। तो ये सूरत बकरा का रुकू नंबर 13 है और इसमें यहूदियों की साजिशों से आगाह किया गया है और इस बात का ऐलान किया गया है कि कामयाबी का दारोमदार, निजात का दारोमदार अल्लाह ताला के यहाँ ईमान और अमले साले पर है, किसी गिरोहबंदी फ़िरक़ा बंदी पर